IMF کے ساتھ ہمارا رشتہ ساہوکاروں کے منظم گروہ کے سربراہ اور ایک ایسے مقروض ملک کے باہمی تعلق ہے جس نے قسطوں کی مستقل ادائیگی کی شرائط پر بے شمار قرض لے رکھا ہو۔ ساہوکار خواہ چند لاکھ قرض دینے والے مہاجن ہو یا حکومتوں کو قرض دینے والا پیرس کلب یا کوئی عالمی بینک، ان دونوں کے اپنی مقروض کے کاروبار کے ساتھ ایک مسلسل ہمدردانہ وابستگی موجود رہتی ہے جو عموماً بظاہر خیر خواہی معلوم ہوتی ہے۔ مہاجن نے اگر کسی دکاندار کو قسطوں پر قرض دے رکھا ہو تو اس کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مقروض شخص کی دکان چلتی رہے تاکہ سود سمیت اصل زر کی جو قسط اسے ملتی ہے اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی مقروض کی دکان گھاٹے میں جانے لگتی ہے تو ساہوکار اسے مزید قرضہ دیتا ہے تاکہ وہ دکان میں کچھ اور سامان ڈال کر اپنے کاروبار کو زندہ کر لے۔ بظاہر یہ ایک مہربانی لگتی ہے، مگر اس نئے قرضے میں اس کے دو مفادات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ دکان چلے گی تو اس کی قسطوں کی بھی بروقت ادائیگی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہ اب اس پر قرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور یوں اس کی قسطوں کی ادائیگی کا حجم بڑھ جائے گا۔ ساہوکاروں کی ایسی ہمدردیوں کے قصے تاریخ کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی مقروض بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ اس کا علاج کرواتے ہیں، کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اسے فوراً نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے یہ مقصد پوشیدہ ہوتا ہے کہ اگر یہ صحت مند رہے گا تو دکان چلائے گا، نوکری یا مزدوری کرے گا اور میرے قرضوں کی قسط بھی ادا کرتا رہے گا۔ ساہوکار کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مقروض کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں تو اسے کرکی میں ایک ناکام کاروبار ہاتھ آئے گا یا پھر جائیداد وغیرہ، مگر یہ تو اس کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اسے تو اپنے سودی کاروبار کا تسلسل چاہیے جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ساہوکاری کا یہ دھندا ایک عام آدمی کی انفرادی سطح سے لے کر بینکوں کی ملکی سطح پر یا پھر مالیاتی اداروں کی عالمی سطح پر ایک جیسا ہے۔ سب کا طریقہ واردات روح بدل کر علیحدہ لگتا ہے، مگر روح میں ایک ہے۔ دنیا میں قرض دینے والے بینک اور مالیاتی ادارے لاتعداد ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ملک کبھی دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ایسی صورت میں ان کی قسطوں کی ادائیگی فوراً رک جائے گی اور عمومی طور پر اس ملک کو چند سال کی مہلت بھی دینا پڑے گی تاکہ وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکے اور پھر ایک عرصے بعد ہمارے قرضوں کی ادائیگیاں دوبارہ شروع کر دے۔ اس تصور کو عالمی سودی نظام کے ری شیڈولنگ یعنی قسطوں کی ادائیگی کو نئی ترتیب دینا، یا پھر اسے ریسٹرکٹنگ یعنی قرضوں کی ساخت اور شرائط کو دوبارہ سے ترتیب دینا کہتے ہیں۔ یہ دونوں کام دراصل اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ کسی مقروض ملک کے سر سے ایک خاص مدت کے لیے قرضوں کا بوجھ ہٹا لیا جائے اور وہ بے فکر ہو کر اپنی معیشت کو مضبوط کر سکے۔ پھر جیسے ہی وہ ذرا سانس لینے کے قابل ہو جائیں تو اس سے سود سمیت قرض کی دوبارہ ادائیگی شروع کروائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ IMF جس ملک میں بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ اسے کبھی ڈیفالٹ یا دیوالیہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ مختلف وقفوں میں اس ملک کے خزانے میں ایک خاص تعداد کی رقم جمع کرواتا رہتا ہے۔ اس طرح دنیا بھر کے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ اب اس ملک کو مزید قرض دو تاکہ وہ اسے اپنی معیشت پر لگائے اور ہماری اقتصاد کی مسلسل ادائیگی بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ سودی مالیاتی نظام اس قدر ظالم ہے کہ آپ کو وہ کچھ عرصے کے لیے بھی ایسی اقتصاد کو موخر نہیں کرنے دیتا، بلکہ آپ کو مزید قرض دے کر قسط وصول کرتا ہے اور اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقروض ممالک کو تو کفایت شاری کا درس دیا جاتا ہے، مگر سرمایہ دار نہ معاشرے کو اپنے تعیش میں کمی کرنے کے لیے اور غریب ممالک کو کسی بھی قسم کی مدد دینے کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ ایسی تمام امداد جو دی جاتی ہے وہ بھی ان قحط زدہ علاقوں میں تقسیم ہوتی ہے جہاں انسانیت بھوک سے مری ہوتی ہے، ورنہ جہاں لوگ تھوڑا بہت بھی کام کاج کے قابل ہوں وہاں امداد نہیں قرض ہی دیا جاتا ہے کہ یہ لو اور پھر محنت کر کے اسے اتارو۔ دنیا میں بھوک مٹھانے کے لیے سالانہ $3.5 ارب امداد دی جاتی ہیں، جبکہ اس سے 159 گنا زیادہ رقم یعنی $557 ارب صرف اشتہارات پر خرچ کرنے کو دیا جاتا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کیا خریدنا چاہیے اور کیا نہیں خریدنا چاہیے۔ اس ظالمانہ سودی نظام معیشت کا نگران عالمی مالیاتی فنڈ ہے جس کی پشت پر امریکہ کی دفاعی قوت ہے، جس کا سالانہ دفاعی بجٹ $738 ارب ہے، جبکہ غیر ملکی بینکوں نے غریب ممالک کو جو قرضے دے رکھے ہیں وہ صرف $150 ارب کے قریب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سودی مالیاتی نظام ان غریب ممالک سے سرمایہ کی چوری کی بھی سرپرستی کرتا ہے۔ اس وقت امیر ممالک کے بینکوں میں غریب ممالک کے چور حکمرانوں کے $2400 ارب موجود ہیں جو انہوں نے اپنے ملکوں سے چوری کر کے یہاں جمع کروا رکھے ہیں۔ اگر ان چوروں کے اکاؤنٹ ہی ضبط کر لیے جائیں تو تمام ملکوں کا بینک قرضہ 2 دفعہ ادا ہو سکتا ہے۔ اس ظالم سودی نظام کے سرپرست IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر
کرسٹیلینا جورجیوا نے ایک عالمی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی طرف سے پاکستان کو بڑے مخلصانہ مشورے دیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے امیر طبقے پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے چاہیے اور غریب طبقات کو زیادہ سے زیادہ رعایات دینی چاہیے۔ ساتھ ہی اس نے اپنا وہ ساہوکارانہ موقف دہرایا ہے کہ پاکستان کو قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ نہیں بلکہ ملک چلانے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے، یعنی ہم تمہیں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دیں گے، تم اپنا گھر خود ٹھیک کرو۔ آئی ایم ایف کو علم ہو چکا ہے کہ پاکستانی معیشت میں اب غریب کو مزید نچوڑا نہیں جا سکتا، اور عین ممکن ہے کہ ایک دن غریب اٹھ کھڑے ہوں تو کہیں ہمارا بھی سرمایہ وقتی طور پر ڈوب نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ محترمہ نے مشورہ دیا کہ پاکستان اپنے امیروں پر ٹیکس نافذ کرے۔ ہم اپنے امیروں پر ٹیکس کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ وہ تو جو کچھ کماتے ہیں چوری کرتے ہیں، اور پھر یہ چوری والی رقم انہی مغربی بینکوں میں رکھتے ہیں جو ہمیں قرض دیتے ہیں۔ کیا آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر عالمی سطح پر یہ موقف اختیار کر سکتی ہے کہ جن غریب ممالک پر قرض بہت زیادہ ہو چکا ہے اور وہ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے، ان ممالک کے ایسے حکمرانوں نے جو دولت امیر ممالک کے بینکوں میں جمع کروا رکھی ہے اسے قرض کی ادائیگی کے طور پر ضبط کر لیا جائے؟ ایسا کون کرے گا؟ کوئی نہیں، کیونکہ ہماری لوٹی ہوئی دولت سے تو واپس ہمیں قرض دیا جاتا ہے اور پھر ہم سے ہی سود وصول کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔